إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو اکیلا تنہا ہم سب کا خالق و مالک و رازق اور بادشاہ ہے، جس کے اشارے پر پوری کائنات حرکت میں ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز و محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے درمیان میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 51 پڑھی ہے. اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں بات کی گئی تھی رزق حلال کی فکر. اسی موضوع کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے، وہ ہے رزق حلال کھانے کی ترغیب. محترم حضرات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس نے ہمیں جہاں
عالم اسلام کی رہنمائی، عقائد و عبادات، اخلاق و معاملات، معاشرت و معیشت کی رہنمائی کی ہے، وہیں ہمیں رزق حلال کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات و معیشت میں حلال روزی کی تلاش میں اسی کے متعلق شریعت اسلامیہ پر چلنا اس دور میں بڑا کٹھن اور محال ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حلال رزق کا انتظام کرنا تقوی نفس کی پاکیزگی اور اس کی بنیاد ہے۔ رزق حلال کا تعلق عبادات سے جڑا ہوا ہے، رزق حلال کا تعلق اخلاق و معاملات سے جڑا ہوا ہے، رزق حلال کا تعلق ہماری دعاؤں سے جڑا ہوا ہے، رزق حلال کا تعلق ہمارے قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ ہر معاملے میں رزق حلال کی ترغیب دی گئی ہے۔ پاکیزہ روزی کھانا ہمارے لیے باعث فخر ہونا چاہیے۔ پاکیزہ روزی آنے والی نسلوں کو جنم دیتی ہے۔ پاکیزہ روزی ہمارے اخلاق و معاملات کو سدھار دیتی ہے۔ پاکیزہ روزی ہمارے عبادات کے قبولیت کے لیے باعث بنتی ہے۔ ہمارے لیے پاک روزی آنے والی نسلوں کے لیے سدھار کا ذریعہ بنتی ہے، اور پاک روزی ہمارے ہر عبادتوں کو قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ پاک روزی معاشرے کو سدھارتی ہے۔ پاک روزی سوسائٹی کو ایک نئی تشکیل دیتی ہے، ایک نیا جنم دیتی ہے۔ پاک روزی کا تعلق ہمارا ہر طریقے سے عبادات سے جڑا ہوا ہے، دعاؤں سے جڑا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہماری عبادتیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، اس پر غور نہیں کیا۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا روزی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ہم نے جو رزق کھایا ہے، ہم نے جو رزق تلاش کیا ہے، ہم جس روزی کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارا روزی پاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے اولاد بگڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں غور کرتے کہ اولاد کو ہم نے کون سا رزق کھلایا ہے۔ ہم نے حلال روزی کھلایا ہے، اس کی نشو و نما کس روزی سے ہوئی ہے، یا حرام سے یا حلال سے ہوئی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری عبادات، ہماری دعائیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق و معیشت، معاملات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، اس لیے کہ ہمارے روزی جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ روزیاں تو بہت حاصل کر رہے ہیں، ہر طریقے سے کما رہا ہے انسان، لیکن حلال روزی، ایک انسان کو حلال روزی کھانے کی ترغیب دی گئی ہے، حرام سے بچنے کی شریعت اسلامیہ نے ہم تمام لوگوں کو اس کی رہنمائی کی ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ رب العالمین نے بات کہی ہے قرآن پاک کے اندر کہ رسول جو چیز دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول جو چیز دے دیں وہ حلال ہے، اور رسول جس چیز سے منع کر دیں وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو چیزیں آپ نے دیا ہمیں اس پر اکتفا کرنی چاہیے تھی، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے حرام طریقے استعمال کر لیے، زیادہ پیسے جمع ہو جائیں، زیادہ گاڑیاں ہو جائیں، زیادہ ہمارے پاس پراپرٹی ہو جائے، ہم نے اس کی فکر کی، ہم نے آخرت کو سامنے نہیں رکھا کہ ہم جو کھائیں گے وہ ہماری نسلیں
اچھے بنیں گی یا برے بنیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو یہاں تک کہا، کہتے ہیں کہ جس نے کپڑا 10 درہم کا خریدا، اس میں ایک بھی درہم اگر حرام کا لگا تو جب تک کہ وہ اس کپڑے میں نماز ادا کرے گا، اس کپڑے میں نماز پڑھا ہوا اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کرے گا، اسے رد کر دے گا۔ جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے شہادت کی انگلی، شہادت کی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال لی، اور کانوں میں ڈال کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے نہ سنا ہو تو۔ اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر یہ بات نبی کی زبان مبارک سے ہم نے نہ سنی ہو تو۔ اس کا مطلب صحابی کی زبان میں کتنی پاکیزگی ہے، کتنی ایمانداری ہے، کتنی دیانتداری ہے، کتنی پاکیزہ باتیں ہیں، اور کتنی پاکیزہ حلال روزی کی تلاش کے لیے لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، اور کتنی سچی زبان سے بول رہے ہیں یہ باتیں لوگوں کے درمیان میں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے فرمایا، جو جسم حرام رزق سے پرورش پایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس جسم کے گوشت کے اندر ہڈیاں تیار ہوئی، کیلشیم تیار ہوئے، گوشت کی بوٹی تیار ہوئی، اس حرام رزق سے پلا ہوا شخص جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص رزق حلال کی ترغیب اور رزق حرام سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ رزق حرام سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز اور روزے کو اور دیگر تمام فرائض کو، تمام واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، اتنا ہی حلال کمائی بھی کرنا ہمارے لیے لازم و ملزوم چیز ہے، اور حرام سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز اور روزے کی پابندی ہمیں ضروری ہے۔ یاد رکھیے، خاص طور سے مسلم معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو اس میں بہت کم ہی لوگ ملیں گے جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، بہت کم لوگ ملیں گے۔ میں تو کہتا ہوں 90-95% لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے ان کے عبادات قبول نہیں، اسی لیے انہیں عبادت کی توفیق بھی نہیں ملتی، انہیں نیک کام کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، انہیں ذکر و اذکار اور دعائیں کرنے سے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کی اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے رزق حرام کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اگر انسانیت میں، تمام عالم انسانیت پر غور کیا جائے تو سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے معصوم اور مطہر، اور اسی طریقے سے سب سے افضل اور اعلیٰ، سب سے احسن اور اجمل، سب سے اشرف اور اکمل انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو حلال و حرام کی تمیز اس قدر کرتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی بھی کھاتے ہیں تو اس سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ آیا کہاں سے۔
اللہ کی قسم. اور ان انبیاء کرام میں سے سب سے معزز، سب سے محترم اور سب سے افضل اور اعلیٰ ذات خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پاکیزگی کے عالم میں، پاکیزہ روزی تلاش کرنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پوری امت مسلمہ کو یہ ترغیب دی ہے کہ حلال روزی کھاؤ، حلال کی تلاش میں رہو. اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام کی مقدس اور مطہر پاک باز شخصیات کو حلال کھانے کی ترغیب دی ہے، یاد کر لیجئے ہر انبیاء کو ان کے زمانے میں ان کو ترغیب دی گئی حلال کھانے کی، حلال لقمہ کھانے کی، حلال لقمہ پسند کرنے کی انہیں ترغیب دی گئی، اور ان کو مخاطب کیا. مراد امت مقصود ہوا کرتی تھی، نبی کو مخاطب، مراد امت کو مقصود. یہ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ہر نبی کو یہ تعلیم دی ہے. کسی کو نہیں کہا کہ حرام خوری کرو، سب سے کہا حلال رزق کی تلاش کرو. داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. کتنے انبیاء، کوئی تاریخ کے پنوں پر درج ہے، کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ حرام حلال کی روزی کے اندر حرام کی آمیزش کسی نبی نے آنے دی ہو اپنے روزی کے اندر. سبوں کو ترغیب دی اللہ رب العالمین نے، اور امت مراد ہے، امت کو بھی سبق دینا مقصود ہے میرے بھائیوں. اور یہاں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے خطبہ مسنونہ میں، وہی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اپنے اپنے زمانے میں اللہ نے تو سب کو تعلیم دیا، لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، سب کو الگ الگ فردن فردن بھی تعلیم دیا. اب یہاں سب کو اکٹھا کر کے فرمایا. اللہ رب العالمین نے کہا سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو حلال کھاؤ، اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. وعملوا صالحا، نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو ہم تمہارے تمام عملوں سے باخبر ہیں، تمام عملوں سے باخبر ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حلال کی ہمیشہ جستجو اور فکر میں رہا کرتے تھے. لوگوں کو بھی، امت کو بھی، صحابہ کو بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے اور خود بھی عمل کرتے تھے. یاد کر لیجئے، ذرا غور کریں اس آیت کریمہ کے تحت حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا. اس دن آپ روزے سے تھے، لمبی اور طویل دن ہوا کرتے تھے، سخت گرمی تھی، لمبے دن تھے. انہی دوران حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجتی ہیں قاصد کے ذریعے سے. قاصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لے کے آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قاصد سے کہا یہ دودھ کا پیالہ واپس لے کے جاؤ. قاصد نے دودھ کا پیالہ واپس لے کر کے ام عبداللہ کے پاس آیا. پیارے نبی نے کیا کہہ کر کے بھیجا؟ کہا جاؤ پوچھ کے آؤ یہ دودھ آیا کہاں سے. پیا نہیں آپ نے، افطار نہیں کیا. ہم اور آپ ہوتے تو بغیر سوچے سمجھے ختم کر دیتے منٹوں میں. اللہ کی قسم ہے، قربان جائیے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر
آپ نے کہہ کر بھیجا جاؤ پوچھ کے آؤ کہ یہ دودھ آیا کہاں سے، یہ تمہیں دودھ کہاں سے حاصل ہوا؟ قاصد آیا، بتایا، پوچھا کہ تمہیں دودھ یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ دودھ ہماری بکری سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ واپس لے کر کے نبی خدمت میں قاصد پہنچا دودھ کا پیالہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھر دوبارہ جاؤ، کہا پوچھ کے آؤ وہ بکری کہاں سے ملی، وہ بکری کہاں سے حاصل ہوئی؟ قاصد پھر واپس آتا ہے دودھ کا پیالہ لے کر کے۔ ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معاملہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بکری کہاں سے آئی ہے، حاصل کہاں سے ہوئی؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تفتیش کیا، سوال کیا ہے۔ ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دو کہ یہ بکری میں نے خریدی ہے، یہ بکری میں نے خریدی ہے۔ قاصد پھر واپس نبی کی خدمت میں دودھ لے کر کے واپس گئے، بتایا کہ انہوں نے بکری اپنے پیسے سے خریدی ہے، اپنے پیسے سے خریدی ہوئی بکری ہے، وہ اس بکری کا دودھ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تب جا کر کے اس دودھ کو نوش فرمایا، تب جا کر کے اس دودھ کو پیا۔ ہم نے حلال و حرام کی تمیز کرنی بند کر دی ہے۔ اللہ کی قسم ہے 99% لوگ اس میں مبتلا ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے۔ ہم میں اسی میں مبتلا ہے، پورا سماج اور سوسائٹی اسی میں مبتلا ہے، کوئی حلال و حرام کی تمیز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر عبادتوں کی رمق اور چمک اور روشنی نہیں رہ گئی ہے، اسی لیے ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اسی لیے ہمیں سچ بولنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اسی لیے ہمارے زبان سے پیارے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، اچھے اور سنجیدگی سے ہم باتیں نہیں کر پا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہی وجہ ہے، ہم نے حلال و حرام کی تمیز بند کر دی ہے۔ یاد کریے میرے بھائیوں، حضرات اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کو حلال روزی کھانے کی ترغیب دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا، امت کو سبق سکھلایا، وہیں عام انسان کو بھی اللہ رب العالمین نے الگ طریقے سے خطاب کر کے فرمایا، انبیاء کو حلال کھانے کی ترغیب، حلال لقمہ تلاش کرو، حلال روزی تلاش کرو، وہیں عام انسان کو بھی ترغیب دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ تو مومنوں کی صفات ہے، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ دو مقامات پر، ایک بار انبیاء کو خطاب کیا، دوسری بار عام انسان کو خطاب کیا، اور تیسری بار مومنوں کو بھی خطاب کیا۔ تین طریقے سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے۔ عام انسانوں کو ترغیب کیا دی، عام انسانوں کو کیا حکم دیا، کہا اے لوگو، زمین کے اندر جو پاک اور حلال چیزیں ہیں اس کو کھاؤ، انہیں تلاش کرو، انہی کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اگر تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، یاد رکھو انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تو چاہتا ہے تمہیں حرام خوری میں مبتلا کر دے، شیطان تو چاہتا ہے تمہیں حرام خوری کے ذرائع آسان کر دے اور صحیح اور حلال رزق کے راستے کو بند کر دے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ خود جائے گا جہنم کے اندر، شیطان بھی تمہیں حرام خوری میں مبتلا کر کے جہنم کے راستے کو دکھانا چاہتا ہے اور آسان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے دیا، پہلے ہی مسلمانوں کو آگاہ کر دیا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ شیطان سے بچ کے رہنا دنیا میں، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ یاد کریے مسند احمد کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایک عورت نے آ کر کے سوال کی، کہا اے مفکر اسلام میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ میں کپڑے کی کاروبار کرتی ہوں، کپڑے کا بزنس میرا ہے، میں کپڑے بنتی ہوں، یہ بتاؤ کہ میں چراغ کی روشنی میں کپڑے بنتی ہوں، جب چراغ کی تیل ختم ہو جاتی ہے، چراغ کا جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں آدھے کپڑے چاند کی روشنی میں بنتی ہوں، چاند کی روشنی میں بنتی ہوں۔ بتاؤ بیچنے والے کو یہ لازم اور ضروری ہے اور خریدنے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ آدھے کپڑے چراغ کی روشنی میں بنے گئے ہیں اور آدھے کپڑے چاند کی روشنی میں بنے گئے ہیں، کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ مفکر اسلام نے کہا مائی ذرا یہ بتاؤ کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تم کون سی خاتون ہو؟ اللہ کی قسم ہے قربان جائیے اسی عورت پر۔ انہوں نے کہا کہ میں بشر بن الحافی کی بہن ہوں، بشر الحافی کی بہن ہوں۔ مفکر اسلام امام احمد بن ابن حنبل نے کہا اے بشر الحافی کے خاندان والوں، یہ مقام تو تمہیں لوگوں کو حاصل ہے، اتنا بڑا رزق حلال کے تلاش کرنے کا معیار تمہیں کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ کی قسم اتنا بڑا معیار رزق حلال کا، اتنا بڑا تقویٰ، عورت کے اندر تقویٰ ٹپک رہا تھا، تقویٰ ٹپک رہا تھا۔ اللہ کی قسم تقویٰ نہ ہوتا تو اتنا بڑا سوال نہ کیا جاتا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اتنی سی چھوٹی سی بات ہماری نظروں کے سامنے، ہم اپنی نظر میں اتنے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رزق حلال کی فکر کرو میرے بھائیوں، حلال لقمہ کھاؤ، حلال لقمے کی تلاش میں رہو، اپنے بچوں کو، ان کی زندگی کو، ان کی مستقبل کو سوچو کہ ان کے بچے، ہمارے بچے کھائیں گے تو ان کا کیا اثر اس پر پڑے گا، کیا اثر پڑے گا۔ میرے بھائیوں آگے بات بڑھاتے ہوئے ایک بار اور کہوں گا، یاد رکھو جہاں اللہ رب العالمین نے انبیاء کو حکم دیا، عام انسان کو حکم دیا، وہیں مومنین کو بھی حکم دیا حلال لقمہ تلاش کرنے کی، حلال روزی کھانے کی۔ یاد رکھو حلال روزی کھاؤ۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ حکم دیا، کہا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ مومنو حلال روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں حلال روزی مل رہی ہے۔ اللہ کا شکر کرو، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم حلال روزی کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا جو کھا رہے ہو اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی قسم قربان جائیے، لوگ دنیا میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے، ایسے بھی ملیں گے، دھوکہ دے کر مال کمانے والے، دھوکہ دے کر مال کمانے والے اور اسی مال سے، حرام مال سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے والے۔ اسی طریقے سے دن کی دوستی میں، رات کی دوستی میں ان کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالنے والے آپ کو بھی ملیں گے اس دنیا کے اندر، اور خیانت کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، مزدوروں کا خون چوسنے والے، اسی طریقے سے بڑوں کا مذاق اڑانے والے، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کو توڑنے والے اور ان کے اندر دراڑ پیدا کرنے والے، بغض و حسد اور نفرت کرنے والے آپ کو ملیں گے۔ اللہ کی قسم ہے ایسے لوگوں کو سبق لینا چاہیے ایک صحابی سے، جس صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو جو صفات جو میں نے گنائے ہیں، اگر یہ صفات موجود ہیں، اللہ کی قسم توبہ کر لو،
तौबा कर लो और इन सहाबी के अमल के तरीके से अमल करने लग जाओ, अल्लाह की कसम है बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। याद करो अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला इतना सबक आमोज, इतना बेहतरीन नसीहत हम सब के लिए है, सब के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। याद कर लिए अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमेशा फिक्र और कोशिश रहा करती थी कि मैं फजर की नमाज प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में हर रोज़ अदा करूं। उनकी तड़प रहा करती थी, हर रोज़ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में रोज़ फजर की पहले सफ में, अव्वल सफ में हाजिर रहा करते थे और नमाज ख़त्म होने के बाद फ़ौरन मस्जिद से निकल जाया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह अबू दुजाना पर रहती थी। कई दिन ऐसे होता रहा। अबू दुजाना एक दिन की बात है, आप उठ करके जाने लगे, नमाज फजर पढ़ने के बाद मस्जिद से उठ करके जाने लग गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लिया, कहा अबू दुजाना ज़रा ये बताओ कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई हाजत नहीं है? कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं हाजत है? तो प्यारे नबी ने कहा तो फिर क्यों नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे साथ बैठ करके नमाज के बाद कुछ जिक्र अस्कार करते हो? क्यों नहीं अल्लाह ताला से दुआएं करते हो? अपने हाजात और ज़रूरियात को क्यों नहीं तलब करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से? अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी कुछ परेशानी है, मेरी कुछ मजबूरी है, रीज़न है जिसकी बुनियाद पर मैं छोड़ चला जाता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो क्या है? माजरा सुनाओ, क्या मजबूरी है? अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं मस्जिद से नमाज पढ़ने के फौरन बाद इसलिए निकल जाता हूँ, मेरे पड़ोसी में, मेरे घर के बाजू में एक यहूदी शख्स का खजूर का दरख्त है, उसकी शाखें मेरे आंगन में लटकती हैं, मेरे घर में लटकती हैं। मैं इसलिए फौरन निकल जाता हूं कि कहीं मेरे खाली पेट बच्चे उठ करके भूख की शिद्दत से उस खजूर को अपने मुंह में न डाल ले। अल्लाह की कसम है, मैं उन बच्चों की वजह से कि कहीं वो खजूर का टुकड़ा अपने मुंह में डाल ले और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने चोर की हैसियत से खड़ा हो जाऊं क़यामत के रोज। मैं नहीं चाहता, मुझे गवारा नहीं है या रसूल अल्लाह, इसीलिए मैं पहले चला जाता हूं। और कसम खा करके अबू दुजाना ने कहा अल्लाह के रसूल, मैंने एक दिन देख भी लिया अपने बच्चे को, ताख़ीर थोड़ी सी हो गई, मैंने देख भी लिया कि मेरा बेटा उस खजूर के टुकड़े को मुंह में चबा रहा था। जो ही वो खजूर का टुकड़ा निगलता कि उससे पहले मैंने अपने उंगली को उसके हलक में डाल करके उस खजूर के टुकड़े को निकाल लिया और बाहर कर दिया। अल्लाह की कसम है, इसीलिए मैं फौरन नमाज पढ़ करके निकल जाता हूं अल्लाह के रसूल, कि कहीं क़यामत के रोज चोर की शक्ल में अल्लाह के सामने ना खड़ा हो जाऊं और मुझसे जब अल्लाह पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरा बेटा रोने लग गया, मैंने अपने बेटे के गले में हलक में डाल करके उंगली और खजूर के टुकड़े को निकाल लिया, निकलने से पहले मेरा बेटा रोने लग गया, मेरा बेटा रोने लग गया। मैंने अपने बेटे से प्यार से कहा मेरे बेटे मुझे हया आती है अल्लाह के सामने क़यामत के रोज खड़े होने से, कि कहीं अल्लाह के सामने कहीं चोर की शक्ल में ना खड़ा होना पड़े और अल्लाह हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। मुझे तेरा रोना बर्दाश्त है, मुझे तेरी तड़प, तेरी भूख की शिद्दत, तेरा बिलकता हुआ, तेरे आंखों से आंसू निकलना हुआ हमें गवारा है, लेकिन अमानत में खयानत गवारा नहीं है, अमानत में खयानत गवारा नहीं है। मैं तुझे रोता हुआ देख सकता हूं, मैं तुझे बिलकता हुआ भूख की शिद्दत से देख सकता हूं, लेकिन हराम लुक़मा तेरे
منہ میں جائے اور اس حرام لقمے سے تیرا پیٹ بڑھے، تیرے گوشت بڑھے، میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستی، حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت سارا ماجرا کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے۔ سن لیے سارا ماجرا، سننے کے بعد میں ابوبکر صدیق جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی جوش میں آئی، فوراً اس یہودی کے گھر پر پہنچتے ہیں، یہودی سے کہتے ہیں میرے بھائی ذرا بتا تیرے اس کھجور کی قیمت کیا ہے، تیرے کھجور کے درخت کی قیمت کیا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ قیمت بتائی گئی، خرید لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خرید کر کے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے نام ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ماجرا یہودی تک پہنچا، علم ہوا یہ ریزن کیا تھا۔ یہودی نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اور اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں دعوت اسلام کے اندر اس کے سائے عطفت میں آنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے اس یہودی شخص نے سبوں کے درمیان میں بھری مجمع میں اعلان کر دیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ ابو دجانہ کے بیٹے کو ہبہ کیا گیا تھا، ہدیہ دیا گیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ دیکھو کیسا، یہی وجہ ہے کیوں نہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے ایسی شخصیات سے جن کے بارے میں خود کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ وہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں نہ کہے اللہ رب العالمین ایسی شخصیات جنہیں پاکیزگی کا، پاکیزہ لقمہ کا، پاکیزہ حلال تلاش کرنے کا اتنا فکر، اتنی جوش، اتنا جذبہ تھا کہ ہم اور آپ وہ جذبہ ایمانی کھو چکے ہیں، وہ اخوت اسلامی ہم کھو چکے ہیں، وہ حرارت اور گرمی ایمان کی وہ چاشنی ہم نے ٹھکرا دیا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر کے کہہ دیا کہ حلال کھاؤ، دنیا بہت لمبی چوڑی ہے، اس میں ہم نے جو چیزیں حرام کیے ہیں اس سے بچو، اور جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے ان کو کھاؤ، تمہارے درمیان رسول موجود ہے، ان سے مسئلے دریافت کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس رسول نہیں ہے، لیکن میرے پاس، ہم سبوں کے پاس اللہ کا قرآن ہے، شریعت اسلامیہ ہے، ان کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں حلال روزی کی تلاش کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم جیسے روزی تلاش کریں گے ویسے ہمیں دی جائے گی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رب تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 میں ذکر کیا ہے، کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کا سیدھا راستہ واضح اور صاف کھلم کھلا ہو جانے کے باوجود، من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، جو شخص دینی حق سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلنا چاہتا ہے، ہم اس کو دنیا میں اسی پر چلنے دیں گے، ٹھیک ہے، ہم روکیں گے نہیں۔ من بعد ما تبین له الهدى، جس راستے کو اختیار کرے گا ہم اس پر چلنے دیں گے اس بندے کو۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کے راستے کو، رسول کے راستوں کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلنا چاہے گا، چلے گا، ٹھیک ہے، ہم روکیں گے نہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ تو دنیا کے اندر ہم اس کو، اس میں اس کے اختیار، اس کے مختار کے مطابق ہم اس کو چلنے دیں گے، لیکن قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
वनुस्लिही जहन्नम, वो जिसर चाहता है चलने देंगे लेकिन क़यामत के रोज़ हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको वनुस्लिही जहन्नम, ऐसा जहन्नम उसके सामने उसको झोंक देंगे जहन्नम के अंदर, जो रहने के लिहाज से बुरी जगह, वसात मसीरा, रहने के लिहाज से बहुत बुरी जगह है, हम ऐसे शख्स को उसमें झोंक देंगे। इसलिए कि रसूल का रास्ता वाज़ेह हो चुका था, दुनिया में हराम और हलाल सब वाज़ेह हो चुके थे, फिर भी बंदे ने तमीज़ नहीं करी, इसलिए अब ऐसे बंदे को यहाँ छोड़ दिया जा रहा है, वहाँ नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ जो छोड़ दिया गया, अल्लाह की कसम है, ये याद रखिए कि अजाब, आखिरत का अजाब बड़ा कठिन होगा, इसलिए अल्लाह ने आपको यहाँ पर छोड़ दिया, आपको सज़ा नहीं दे रहा है, याद कर लीजिए। और जब वहाँ के लिए छोड़ दे, यहाँ छोड़ दे तो समझ जाओ कि हमारा अंजाम बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हलाल खाने की और हराम से बचने की तौफीक